غسل جنابت کا سنت مسنون طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث سے، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیں۔ اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس کے اندر سوال پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ طریقہ موجود ہے غسل جنابت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں سے یہ روایت موجود ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو نجاست والی جگہ ہے، گندگی ہے، اس کو دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ آسان طریقہ ہے بالکل غسل جنابت کا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا اچھی طرح، اور پھر وضو کرنا ہے جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مثلا ہاتھوں کو دھو لیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کلی کرنی ہے، منہ کے اندر پانی ڈال کر نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ناک کے اندر پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا ہے، پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اور یہ عمل آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی، اور چہرے کو 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرضی چاہے آپ دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، اور بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، پورے بازو کو نا، ہاتھ اور یہ کلائی کوہنیوں تک آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب آگئی سر کی باری، تو سر کے اندر آپ نے اپنے جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، ان کو تر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو بالوں کی جڑیں ہیں ان کو تر کر لینا ہے، بالکل نا، بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے۔ اب سارے چہرے کے سارے سر کے بال جب تر ہو گئے، اس کے بعد آپ نے سمپل 3 چلو جو پانی کے لینے ہیں، ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب، اور ایک سر کے اوپر۔ یہ 3 طرح یہ طریقہ ہو گیا۔ اب آخر کے اندر آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے، پورے جسم پر آپ نے پانی بہا لینا ہے، اور آخر پر آپ نے اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے، اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے پانی کے ساتھ۔ یہ طریقہ ہے وضو غسل جنابت کا، آسان طریقہ ہے، سادہ طریقہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو افسوس کی بات ہے یہ بھی نہیں آتا، تو جو دینی مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔